السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا موضوع ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے تقریباً ہر گھر کو لپیٹ میں لینا شروع کر دیا ہے، اور وہ ہے نشہ۔ ہماری نوجوان نسل خاص طور پر اور کچھ ہمارے بڑے بھی نشے کی لت میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی آپ ان کو روک نہیں پاتے، وہ گھر سے نکل جاتے ہیں اور طرح طرح کے نشے جو آج کل عام ہوتے جا رہے ہیں۔ منشیات کی اتنی زیادہ اقسام ہیں کہ ان کا بیان کرنا یا ان کی مکمل معلومات لینا بھی میرے جیسے بندے کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خوبصورت کڑیل جوان اس موذی مرض میں مبتلا ہونے کے بعد سڑکوں پر ذلیل و خوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ والدین پریشان ہیں، کچھ عرصے تک والدین کوشش کرتے ہیں ان کو روکنے کی، ان کے ساتھ مار پیٹ بھی کر لیتے ہیں، ان کا خرچہ پانی بند کر کے کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ بچے باز نہیں آتے۔ اور کچھ صاحب استعداد ہوتے ہیں جو مالی طور پر مستحکم ہوتے ہیں، تو ان کو تو پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو ہر طرح کا نشہ، آئس، شراب، پاؤڈر، چرس وغیرہ ہر چیز کا استعمال کر رہے ہیں۔ اور بہت اچھے اچھے گھرانوں میں بھی لوگ شراب نوشی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے گھر کے افراد کافی پریشان ہوتے ہیں، گھر کی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ باپ اگر شرابی ہوگا تو بیٹیوں کے رشتے کون لے گا۔ اس طرح کے مسائل کا شکار ہمارا معاشرہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کا بڑا اچھا قرآنی حل موجود ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ مریض کے ساتھ ہمدردانہ رویہ رکھتے ہوئے آپ یہ عمل اس کے لیے روزانہ خود کریں، کیونکہ مریض تو خود نہیں کرے گا، عموماً مریض اس طرح کے اعمال نہیں کرتے، تو آپ یہ جدوجہد خود کریں، والدہ کر لے، بہن کر لے، بھائی کر لے، باپ کر لے، بیٹا کر لے، یعنی جو متاثرہ شخص ہے اس کے گھر میں سے کوئی شخص بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ عمل بڑا آسان ہے اور مجرب ہے، اگر آپ کریں گے تو یہ زیادہ لمبا نہیں ہے، وقت اس میں مختصر سا لگتا ہے، لیکن اس میں تواتر چاہیے، مسلسل آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا، کم از کم 41 دن جاری رکھیں۔ اس میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ، آپ کا بھائی، آپ کا شوہر نشے سے نفرت کرنے لگا ہے۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی یہ چھوٹی چھوٹی آیات بڑی مختصر ہیں مگر بہت زیادہ پرتاثیر ہیں۔ اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ فل دراز لیں گے، پنسار والے کے پاس جائیں گے آپ اور اسے کہیں گے کہ فل دراز دے دو۔ ایک لمبی سی مرچ ہوتی ہے، کالے رنگ میں، شہتوت کے مشابہ ہوتی ہے یہ، تو یہ آپ اتنی مقدار میں لے لیں گے کہ کم از کم 40 دن چل جائے۔ روزانہ یہ 2 دانے کم از کم استعمال ہو جائیں گے، تو اس حساب سے آپ کو کم از کم 80 سے 100 دانے آپ کو چاہیے ہوں گے۔ تو یہ لے کر آپ ان کو اپنے پاس رکھیں۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں 3 بار، اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91، یعنی 91 اور 90، یہ 2 آیات جو ہیں، یہ آیات آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ المؤمنون کی پہلی 3 آیات 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف 3 بار پڑھ کے تو آپ یہ ان فل دراز پر دم کر لیں گے۔ اس کو دم کرنے کے بعد اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ کسی بھی طرح آپ اپنے اس پیارے کو جو کسی بھی نشے میں مبتلا ہو چکا ہے قائل کریں کہ وہ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا، اگر ایک فل دراز کو آپ 4 ٹکڑوں میں تقسیم کریں تو اتنے اس کے ٹکڑے، یعنی ایک فل دراز کے 4 ٹکڑے کر لیں۔ اسے کہیں کہ وہ ہر وقت منہ کے اندر ایک ٹکڑا رکھا کرے، اس کو چبائے نہیں، صرف اس کا ٹیسٹ لیا کرے۔ جب اس کے اندر سے ذائقہ ختم ہو جائے، اس کی معمولی سی کڑواہٹ ہوگی وہ ختم ہو جائے، تو اس کو باہر پھینک کے اس کی جیب میں دوسرا ٹکڑا ہونا چاہیے، وہ اس کو اس وقت دوبارہ منہ میں ڈال لے، یا کھانے پینے کے لیے جب حاجت ہو تو کھا پی کے پھر وہ منہ میں رکھ لیا کرے۔ باقاعدگی کے ساتھ یہ عمل اگر کر جائے تو انشاءاللہ العزیز اس کو اللہ پاک اس جہنم سے واپس لے آئیں گے، اور وہ آپ ہی کی طرح، آپ کے دیگر گھر والوں کی طرح ایک نارمل زندگی انشاءاللہ گزار لے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔